علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 524 سے پڑھیں گے اور نئی صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ قیامہ، اور مئی کی آج 13 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أین المفر، کلا لا وزر إلی ربک یومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، ہر قرات کرنے والا، ابتدا کرنے والا، اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سورۃ القیامہ مکیہ، یہ سورت کا نام قیامہ ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 40 آیات، اس میں 40 آیات ہیں، وفیہا رکوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، لا الگ پڑھنا ہے اور اقسم الگ پڑھنا ہے۔ لا اقسم یعنی ترجمہ اس طرح کرنا ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا، میزان عدل قائم نہیں کیا جائے گا، بندوں کو دوبارہ ریزہ ہو جانے کے بعد پیدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا بیانیہ، موقف اور عقیدہ، اس کی تردید ہوتی ہے اللہ ایسے نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، پھر وہی بات آئی، وہ ایسی بات نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کی جو دعویٰ ہے وہ درست نہیں۔ اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی کہ جو ملامت کرنے والا ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ایحسب الانسان، کیا حضرت انسان کا گمان ہے، خیال ہے، لن نجمع عظامہ، کہ ہرگز ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم تو قدرت رکھنے والے ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم برابر کریں گے اس کے پوروں کا ڈیزائن، اس کی جو حیات اور شکل و صورت ہے، ڈیزائن ہے، اس کو وہی بنائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ جملہ بڑا سخت ہے، غور فرمائیں۔ بلکہ حضرت انسان کا تو یہی ارادہ ہے، حضرت انسان یہ ارادہ رکھتا ہے لیفجر امامہ، کہ اپنے آگے فسق و فجوری بھیجے،
گناہ ہی آگے کر کر کے بھیجے، یہ بندہ مشن ہے، آگے نیکیاں نہیں، گناہ بھیجنے۔ اللہ اکبر۔ تو یسأل ایان یوم القیامہ، پھر وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، کب سٹارٹ ہوگی قیامت، آغاز کب ہوگا؟ تو اللہ نے اس پہ تبصرہ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نظریں چلا جائیں گی، یعنی چندی بھی ہو جانا، یعنی اس میں اندر دکھائی نہیں دیتا، چندے آ جانا جملہ ہے باقاعدہ۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کو گرہن لگ جائے گا، یعنی سسٹم نہیں وہ رہے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند بھی جمع کر، جب زلزلے آئیں گے، نظام بدلے گا، آسمان پھٹے گا، ستارے بکھرے اور ٹوٹیں گے، تو پھر یہ شمس و قمر بھی جمع ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ، اس دن پھر حضرت انسان کہے گا این المفر، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی نسن واسطے تھا ہے؟ کلا لا وزر، فرمایا نہیں، کوئی مقام بھاگنے کا نہیں ہے، اب دوڑنے اور فرار ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کے پاس ہی اس دن قرار پانے کی جگہ ہے، جس کے اعمال، ایمان، حیا، شرم ایسی بنیاد ہوئی تو قرار اگر ملے گا تو رب کے پاس ملے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن حضرت انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، چھوڑ کے کیا آیا ہے، کارنامے، کرتوتیں، اور آگے کارنامے کر کے کیا اس نے بھیجے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ حضرت انسان اپنی ذات پر، اپنے وجود پر باقاعدہ دیکھ بھال کرنے والا اور اس پر بصیرت، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یعنی ہر بندے کو اپنے پانی کا پتہ ہے، یہ مراد ہے، جو اس کے کارنامے، جو اعمال، جو کارکردگی ہے، بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ اس دن عذر پیش کرے گا، معذرت خواہی کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، رسول کریم کو اللہ نے فرمایا اے نبی محترم، آپ جلدی جلدی آپ نہ ہلائیں اس وحی کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو، لِتَعْجَلَ بِهِ، تاکہ آپ اس سے جلدی سیکھنے کی کاوش کریں اور زبان لا کے جلدی اور سبق جو وحی کا حصہ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا اپنے سینے میں جمع کرانا اور پھر اس کا پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی وحی کی تعلیم لانے والا فرشتہ جب اس کو پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر اس قرآن قرات کے پیچھے اب لگیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے آپ سے اس کا بیان کروانا، تشریح کرانا، وضاحت کروانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ سے یہ کام لیں گے۔ حضرات، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اہم صورتوں میں سے یہ صورت بھی ہے۔ قیامت کا نقشہ اور انسان کو مر جانے کا تصور، زمین و آسمان کے اور ارض و سما وما بینہما کے ہل جانے، ہٹ جانے اور اس نظم کے سارے اکھڑ جانے کے ثبوت، دلائل، بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، وہ ایسی بات، وہ خبر، وہ عقیدہ نہیں ہے جو مشرکین عرب کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، یعنی مر کے اٹھایا نہیں جانا ہے، ہمارا حساب نہیں ہوگا، زمین میں، مٹی میں، قبروں میں ہونے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اس سارے دعوے پہ پانی پھرا لا، ایسی کوئی بات نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے اقسم بیوم القیامہ، قیامت تو آئے گی، میں قیامت کے دن کی میں خود قسم اٹھاتا ہوں، قیامت کی اللہ خود قسم اٹھا رہے ہیں۔
اور اہل ایمان متقین فرما وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان کا آخرت پر یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ اٹھایا جانا ہے، حشر ہونا ہے، اللہ کو پیش ہونا ہے، پھر جزا اور سزا کا نظام باقاعدہ اس بنیاد پر، وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ صورت ہے قرآن میں ہم پڑھ کر آئے، سورۃ کا نام تغابن، وہ ہار جیت کا دن ہے، پاس ہونے ہار، جیتنے والی قوم ہے، ہارنے والی قوم۔ یہ بڑا مرحلہ بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے جب رزلٹ نکلتے ہیں، دنیا کے رزلٹ چھوٹے چھوٹے، پرائمری سطح سے لے کر مڈل سطح، پھر میٹرک، پھر ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے لیول، رزلٹ نکلتے ہیں تو کئی چہرے خوش ہوتے ہیں، کئی چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں۔ اتنا بڑا ہنگامہ ساری زندگی کے کارکردگی کا نتیجہ اللہ کی عدالت اور اللہ خود پیش فرما رہے ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے قسم ہے مجھے اس دن کی جو قیامت کا دن ہے، میرا اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، وہ تصور، اس پر ایمان اور اس کے قائم ہونے کا جو ڈھانچہ ہے، تصور ہے، ہمارے ذہن میں رکھ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے جس طرح لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، نشے سے جیسے یعنی متاثر ہو کر بے قراری کا، بے سمتا، اور ان کے اندر کوئی سوچ عقل نہیں ہوتی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ گویا نشے میں مست پھر رہے ہیں۔ پھر خود نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ڈرنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوں گے، پریشان ہوں گے، بے قرار ہوں گے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، حضرات توجہ کریں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایک میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، ایک میرا جی کرتا ہے میں بالکل یہ کام نہ کروں۔ دل تو ایک ہے، یہ اندر کی کچھ قوتیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ تین ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک سے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ امارہ کیا ہے؟ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کے ابتدا میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا کہ میں بری ہوں جرائم سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو جذبات ہیں، خیالات ہیں، دل کی دنیا جو ہے اس کا تو یہی ہوتا ہے کر لو، پھڑ لو، لوٹ جاؤ، کھا لو، حدیں پھلانگ جاؤ، اس کا کھا جاؤ، اس کو توڑ دو، اس کو مار دو، اس کے یہی ہے، یہ ہے امارہ، بہت حکم کرنے والا، برائی اور بائی پاس کرنے والے سارے جتنے جذبات ہیں اس کے اندر یہ ہے لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اور اپنی شکل دیکھ، اور اپنی عمر دیکھ، اپنا ماحول دیکھ، اور اپنا خاندان دیکھ، اور عمر کی اپنی سٹیج کو دیکھ، تو کہاں پہنچا ہے، کرتوتیں تیری کیا ہے۔ یہ ہے لوامہ، ملامت کرنے والا۔ اگر لوامہ غالب آ گیا تو اس کے نتیجے میں آئے گا نفس مطمئنہ، قرار اور وہ سکون، بڑا پیار اور بڑی طبیعت مطمئن۔ میں عرض کروں، میرا خیال ہے وہ ایک واقعہ میں نے شاید سنایا تھا آپ کو، ہمارے بہت اچھے بزرگ دوست ہیں فیصل آباد کے، شیخ مسعود عالم صاحب بڑے فاضل ہیں، ان کے چچا بھی میرے استاد تھے، ان کے ماموں میں میرے بڑے تعلق والے تھے، اور ان کے بھائی مدینہ یونیورسٹی کے فارغ، ام القرآن ایک استاد ہے ان کا بھائی، شیخ مسعود عالم صاحب کا ایک بھائی مکہ مکرمہ یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، یعنی خاندان پڑھا لکھا۔ تو انہوں نے درس دیا، تو ظاہر پھر جس طرح بعض ساتھی مجلس کرتے ہیں اور اپنی غم کی، دل کی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہم دیکھتے ہیں، تو دو باتیں سامنے ہیں۔ بہت امیر آدمی وہ سامنے آیا، بات ہوئی، ہاں جی کی حال ہے، ٹھیک ہو، بس ان داستان شروع کر دی، او جی آفو صاحب دونوں کی دسیے 1500 کی دوائی روز آؤں، 1500 کی دوائی، یہ کئی سال پہلے کا واقعہ، 1000-2000 کا سویرے ناشتہ، باہروں ہی کرنا ہوتا ہے نا، دونوں پتہ ہے جی دے ستے ہوتے ہیں، یہ تبصرہ ہو رہا ہے، تے گوڈے کام نہیں کرتے، تے منڈا آنکھیں کو نہیں لگتا،
بہت بڑا ٹھنڈا ہے. اے حضرت حاجی صاحب ارب پتی تبصرہ کر رہے ہیں. سوچ، فکر، زبان، ناشکری کا ایک منظر ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں، اور ہماری انشاءاللہ عادات کا حصہ ہے. ہم سے بھی اگر پوچھے تو یہی سے بات شروع ہو، اور تو کی رسی ہے جی نہ دسو تو کول ہی رکھو. اس کے مقابلے میں ایک اور چاچا ہے جو جس کی ریڑھی ہے، کھوتا ریڑھی جنہوں نے پوچھا چاچا جی تھوڑا پترا اللہ دا بڑا ہی کرم ہے، اللہ دا بڑا شکر ہے. یہ چاچا جی پھر کی وہ پترا کدی 150 دی دیہڑی لگ جاتی ہے، کدی 200 دی لگ جاتی ہے، کدی 250 بھی بٹیا جاتا ہے. تے بڑا اللہ دا کرم ہے تے بڑا سکھی وسن ہے. 250 کمان اللہ شکر کر کے نعرے مار رہا ہے تو کروڑوں روپے کما لے، ہزاروں روپے دن خرچ کر کے اللہ کی شکایتیں لگا رہے. اور یہ ہماری عادات کا حصہ ہے. ہمیں کبھی نہیں جملہ ملا اللہ تیرا لکھ لاکھ شکر ہے تو نے بیٹے دے، بیٹیاں دی، مکان دیا، دکان دی، سائیکل دیا، گاڑی دی. یہ نہیں کہنا. اگر جس کو دی ہے پھر وہ نمائشی کھاتے میں آیا. ایک کلندر کا نام نہیں لیتا، اگلے دن آندا ہے اس نے 1 کروڑ تے 15 لاکھ دی گڈی لئی. آندا ہے حضرت صاحب ہم 4 ہو گئیاں جے. تے دسو اونوں سناندا پہ جس کو سائیکل بھی نہیں، سائیکل بھی مانگ کے لے کسی کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. غرض کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ میرے پاس نئے ماڈل کی 4 گاڑیاں ہیں، اتنی کوٹھیاں بھی ہیں. یہ سلسلہ ہے نا ایک دنیا بنا ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کر دے. ہم کوشش کریں ان چیزوں پر غور کرنے کی. کیا تعریف ہو رہی ہے اس میں، کون سی ثنا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. میں ایک واقعہ سنوں. حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس ایک خادم رسول، صحابی رسول، آپ کا پروانہ شاگرد حاضر خدمت ہو گیا. عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میری شادی ہو گئی. کہتا میں نے اس شادی سے بھی نہیں بلایا ہوگا نا. ساڑھے جو کوئی شادی ہو جائے تو نام بلائے تو وہ اس بولنا نہیں. اچھا جی شیش مال تے ولیمے کر رہے ہو تے دعوت بھی نہیں دین رہے تے اون جانے بڑے صدر یار لڑائی پہ گئی. رسول پاک کو بھی اس نے نہیں بلایا تھا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا. آپ بڑا خوش ہوئے، اللہ نے آپ کی شادی کرا دی، گھر بن گیا. وہ کہتا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس اپنا گھر بھی ہے. او صدقے جا امام اللہ نے فرمایا بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹھکانہ اپنا گھونسلہ بھی دیا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گھوڑا بھی ہے، سواری، گاڑی، موٹر سائیکل. آپ پھر بڑا خوش ہوئے، دعا دی. وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے پاس ایک غلام بھی ہے، ملازم. آپ نے پتا کیا جو انت ملک، تو بادشاہ ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کوٹھی، کار، گاڑیاں، موٹر سائیکل، نوکر، ملازم، فیکٹریاں دی ہو، وہ بادشاہی زندگی گزار رہا ہے. لیکن ہم بادشاہ کا ترجمہ کرتے ہیں یا زرداری صاحب تو یا علامہ عمران صاحب. میاں نجاب سے فارغ ہو گیا نا، باقی بھی فارغ ہونا لے انشاءاللہ. جی ایویں قیمت چڑھ دے رہی تو صاحب گھر گھر ٹر جانا، اصل کلے ہی کلندرا لینا ہے. اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ یہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے جا کر پوچھو کتنے بندے روتے مر گئے جنہوں نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی. ان میں میرے والد صاحب بھی تھے. جب پیدا ہوئے تھے اسی دن ہماری دادی فوت ہو گئی تھی. ساری زندگی کہا کرتے تھے میں نے ماں کی شکل نہیں دیکھی. اسی طرح ہمارے میرے محترم ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے تھے، والدہ فوت ہو گئی تھی. تو ایک انٹرویو میں ان سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو سب سے پہلی کیا خواہش آپ اللہ سے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر، مطمئن ہو کر، پاس ہو کر جب اللہ کی دی گئی باغات میں جائیں گے تو سب سے پہلی بات اللہ سے کیا کریں؟ تو میرے محترم میں فرمایا تھا میں کہا اللہ میری ماں سے ملاقات، میری والدہ سے ملاقات کرا دی جو کہ میں نے وہاں دیکھی. اب جن کی مائیں ہیں ان کے ساتھ جو لوگ سلوک کر رہے ہیں آسمان زمین دیکھ رہا ہے. آؤ
جس کی ماں ہے جڑ جو اس کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہے کثرت استغفار کرو تاکہ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے، اللہ ہماری حالت پہ رحم کر دے، اللہ نور ہدایت ہمیں نصیب کر دے۔ یہ تمنائیں اور خواہشاتیں ہیں یہ تو بیان یہ کیا جا رہا ہے، ایک ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والی خواہش، سوچ اور نفس، دوسرا لوامہ، غلامت کرنے کو، یار چھاڑ دے بہت کچھ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے بعض ساتھی ایسے ایسے خوبصورت سوال کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب اتنے گناہ کیتے نے، گناہ بھی کرن تے دل نہیں کرتا۔ اس کے اندر بھی بہت بڑا اقبال جرم کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت انہوں کی دسیے ہوں تے گناہ کر دے دل بھی نہیں کر لے۔ اس کا معنی ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ میرا راستہ ٹھیک نہیں ہے، میرا عمل کردار لیل و نہار ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ایسی گل دسو کہ جتنا دل نو ٹھنڈ بہ جائے، گناہ کرنے دے بھی دل نہیں کرتا۔ یہ اگر نور اللہ نصیب کر دے، نور ایمان، نور ہدایت، نور بصیرت، یہ سب اس کے نام ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ ایک اور بات سنو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، نافق حنظلہ تو، نافق حنظلہ تو، اس کا معنی حنظلہ منافق ہو گیا ہے، وہ حنظلہ منافق، یہ اس کا ترجمہ۔ رستے میں حضرت صدیق اکبر ملے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم رسول پاک کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنت کے قریب ہوتے ہیں، مزیدار گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم گھروں میں جاتے ہیں بیوی بچے کے ساتھ وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ جو دو کیفیتیں ہیں اس کا نام ہی تو نفاق ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو میری بھی حالت ہے۔ دونوں نے دوڑے لگا دی رسول پاک سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، وہ ذات گرامی ہے کہ امت رسول میں سب سے بہترین، اچھی اور اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے صدیق اکبر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالی۔ دونوں خدمت رسول میں جب حاضر ہوئے تو پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب حنظلہ نے تبصرہ کیا کہ رسول پاک نے فرمایا یہ فرق تم محسوس کرتے ہو، ادھر کیا کیفیت ہے اور گھر جا کے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں جی محسوس کیا ہے تو ہم آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ ایمان کی شناخت ہے کہ اللہ نے توفیق دے تم نے فرق کر سکے ہو۔ اللہ سے یہ بھی توفیق مانگو اور اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ تو نے حرام اور حلال میں، سچ اور جھوٹ میں، ان چیزوں میں ہمیں تمیز کرنے کی صلاحیت سکھا۔ اگر گٹ مٹ ہو جائے پتہ نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ایک پوچھا تھا کسی نے حضرت برائی کیا ہوتی ہے؟ برائی کہتے کسے؟ آج فرمایا ما حاک فی صدرک، وہ ایسی شے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، اور تو تکرہ ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ میری اس کوتاہی پر لوگوں کو پتہ نہیں چلنا ہے، وہ ہر وہ کیفیت، اس کا نام برائی ہے۔ میں پھر عرض کروں اگر تہاڈی نیند متاثر نہ ہوئے تو طبیعت ٹھیک رہے، میں پھر کہہ دینا تہاڈی نیند نہیں متاثر ہو رہی انشاءاللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا کہا میں نے؟ برائی کیا ہوتی ہے؟ ما حاک فی صدر، ہر وہ شے جو کھٹکا پیدا کرنا، یار یہ نہیں سی ہونا چاہیے۔ وَتَكْرَهُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جو بھی کیفیت آپ کی پیدا ہو، اگر ایسی چیز جو کھٹکا پیدا، اس سب کا نام برائی ہے۔ تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیں برائی کیا ہوتی ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے قسم ہے مجھے لوامہ نفس کی، ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، کیا کوئی کلندر انسان یہ کہتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، اس کا دوبارہ ڈھانچہ بنا کے اس کے اندر روح پھونک کے اس کو زندگی عطا نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اس کا گمان ہے؟
فرمایا سنو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں اس شے پہ، ان نسوی بنانا، ہم تیرا چہرہ ڈیزائن ہی نہیں بنائیں گے بلکہ تیرے پوروں کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی وہی بنائیں گے جو پہلے دن بنایا تھا۔ میرے خیال یہ بہت بڑی باریک قدری بات، ہر بندے کے ہر پورے کا ڈیزائن الگ ہے، اور فنگر پرنٹ جس کو کہا جاتا ہے، پاؤں کا الگ ہے، ہاتھ کا الگ ہے، اور 20 پورے ہر بندے کے ہاتھوں اور پاؤں کے موجود ہیں۔ اربوں کی تعداد میں دنیا ہے، تو ضرب کریں 20 تو کتنے خرب لوگ بنتے ہیں، تو جگہ کتنی ہے، یہ طول عرض کتنا بنتا ہے ایک پورے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ساڈے ماشاء اللہ اے بیٹھے اللہ دے ولی، اے دروازے کھڑکیاں سارے باندھے کر دے اس طرح ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جنہ ہاتھاں نال اے دروازے بند کر دینا، انہاں چ خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، یہ انگلیوں کے نام ہیں۔ اس پورے کا کیا ڈیزائن ہے، اس کا کیا ڈیزائن ہے، اس کا کیا ڈیزائن ہے، پاؤں، یہ میرا رب قادر ہے، اور اللہ طور اللہ کے علم کے اندر، علم محیط کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا ہاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور اکثر انسانوں کا خیال یہ ہے کہ برائیاں کر کے بھیجے جائیے، گناہ کر کے بھیجے جائیے۔ نہیں، میرے خیال میں بات سمجھا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اور غور کرو کہ گزرا ہوا کل سے آنے والا کل اچھا ہو۔ تھوڑی بہت ہی سمجھ لگی، یعنی جو آج دن گزرا اچھا دن گزرا ہے، سبق پڑھا ہے، نفل پڑھے ہیں، صدقہ کیا، کل والا دن اس سے اور بہتر ہو، اگلا دن اور بہتر ہو، تو جے کل والا دن پہلے تو برا ہے، اس تو والا اس تو گندا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی کا یہ معیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں چند سال پہلے لوگ فجر کی نماز کے بعد بابے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے، اور قرآن کی بات گلیوں میں آیا کرتی تھی، پتہ ہے نا آپ کو، جب دیہاتوں کی زندگی، محلوں کی زندگی تھی۔ آج ان گھروں میں قرآن کی قرات کی آواز نہیں آتی، وہاں ڈراموں کی اور نغموں کی آوازیں آتی۔ فرق پڑتا جا رہا ہے، سمجھ بوجھ میں فرق پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ماں کو لوگ نوجوان کہتے ہیں ماں جی تو سمجھ کیوں نہیں لگتی، شکایتیں، بے ماما آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ماما جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، رستہ دکھایا، کتابیں لکھنا پڑھنا سکھایا، پتر کڑیاں منڈے آتے ہیں ماں جی تو سمجھ نہیں لگی، وہ ماں کی کرے گی ہوتے۔ تو میں اس انداز سے ڈاکٹر صاحب میں کہا کرتا ہوں، کبھی وہ زمانہ تھا، دور تھا، ماں رو رہی تھی، کسی نے پوچھا او تو کیوں رو رہی ہے، تو ماں کہتی ہے میرے پتر نے روٹی نہیں کھائی، کھانا نہیں کھایا، تو ماں رو رہی ہے۔ آج اس ماں سے پوچھا جاتا ہے تم کیوں رو رہی ہو، کہتی ہے میرے بیٹے نے روٹی دی نہیں۔ ماں کا رونا تو ختم نہ ہوا۔ ایک شکایت میرے پاس آئی تھی، پتر اپنی بیوی سے کہہ رہے ماں کے بارے میں اس کتی کو کھانا ڈال دو۔ جو اولاد اپنی ماں کو کتی کہے اور گالیاں دے اپنے باپ کو، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر وہ ہدایت پر نہ مریں تو کھلا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں وہ جو سزائیں ہیں جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، روکنا تو درکنا، اف نہیں کہنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، اور ان کے لیے بڑا خوبصورت لہجہ اپنانا ہے، اور جب ان کے سامنے کھڑا ہونا اس طرح جس طرح دونوں بازو ٹوٹے ہوتے ہیں نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور پیار کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے بازو لٹکا کے، منہ لٹکا کے اپنی ماں باپ سے کھڑے ہونا، اگرچہ ماں ان پڑھ ہو، ابا جاہل ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، جاہل ہو، پینڈو ہو۔ تو ارشاد فرمایا بندہ یہی کر رہا کہ یفجر اماما یسأل ایان یوم، پھر کہتا قیامت آنی کب ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ نقشہ بے شفایدہ بارے کل باسارو، چوندے آ جائیں گی جب آنکھیں، وخسف القمر، بے نور ہو جائے گا چاند، وجمع الشمس والقمر، چاند سورج کو جمع کر دیا جائے گا۔ کیا معنی ہے؟ حالات بدل جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو ارشاد ہوگا
یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت پہ بندہ کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی نسن والی تھائیں ہے تو دسو جی میں دوڑ لا کے نکل جاؤں، کہاں بھاگو گے؟ مفر ہونے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی قرار پانے کی کوئی جگہ ہے، پناہ لینے والی کوئی جگہ ہے؟ یہ سارے سوال ہیں۔ کوئی سورہ الرحمن میں آتا ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، او جنوں انسانوں کی جماعتوں، تم بغاوت کر کے، بائی پاس کر کے میری زمین و آسمان کی حدود کو پھلانگ کر کے نکل سکتے ہو؟ وہ پھلانگ کے جا سکتے ہو؟ دوڑے لگا کے میرے پنجے سے، گرپ سے نکل سکتے ہو؟ اگر ہو سکتا ہے جو کر کے دکھاؤ۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے حضرت، اگر آپ ساتھ دیں، حضرت لقمان صاحب اپنے بیٹے کو بٹھا کے تھے وصیتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں پترا گل لے وے کہ گناہ نہ کریں یار، تیری مہربانی۔ اچھا جی، اگر تیرا جی چاہے گناہ کرنے کو تو اتنا کری جتنی عذاب برداشت کر سکتے ہو، پھر وہاں جا کے گناہ کرنا ہے جہاں اللہ کی سرزمین نہ ہو۔ اچھا جی، تو وہاں گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ دسونوں کیڑی تھائیں، تو چائنا چے، امریکہ چے، ڈالر ٹائم کولے، ڈرم کولے، پمپ کول، کیا ہے جگہ تو بتاؤ نا، کوئی شے بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہو زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، پہاڑ میں نے گاڑے، ندیاں نالے میں نے بنائے، شمس و قمر میں نے بنائے۔ کسی نے کہا تھا موج دریا میں تو، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر ہے جلوہ تیرا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، اے نسیم سحر راگ گاتی تیرا، ہر کلی کی زباں پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتے ہیں بھینس، گائے، اونٹنیاں یہ سمجھ جو بیکار میں نے پیدا کیے ہیں۔ اچھا جی، تو فرمایا کبھی آپ نے غور کیا ہے بھینس کھاتی کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، چارے کا رنگ کیا ہے؟ تو کبھی غور کیا ہے اس کے اندر مشینری میں نے فٹ کی، یہ سفید دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا رنگ تو کالا سیاہ ہے، چارے کا رنگ سبز ہے، یا اگر بنڈ بڑے با بہت اس کا رنگ اور ہے، تو سفید کس نے بنایا ہے؟ اتنا ڈاڈا سفید رنگ، کہندے نا دودھ ورگا چٹا ہے، دودھ ورگا ہے نا مثالیں دی، جڑا تسی آپ پاندے ہو نا دودھ سے نان بنان لگے، چلو کچھ تو کر دے نا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا من بین فرس ودم لبنا خالصا، وہاں خون کی نالیاں، گوبر کی نالیاں کٹھی چل رہی ہیں، گوبر کی نالی اور خون کی نالی کٹھی ہے تو اس میں سمیل بھی نہیں آتی، اور گوبر کی اس کی رنگت بھی نہیں آتی۔ ان نالیوں سے میں رگڑا اپنی قدرت کا دے کے سفید دودھ بنا کے میں پیش کرتا ہوں، اور تساں دودھ بھی خالص نہیں رہن دیتا، تے دین بھی خالص نہیں رہن دیتا، تے مسلک بھی خالص نہیں رہن دیتا۔ میں کئی دفعہ کیا ہے نا، میرے ایک مہمان کو آ کے تو میں گجر بیلی نہ کہا یار دودھ چاہیے، آدھا کنے والا گلا ہونا کھونا سبحان اللہ۔ تو میں کہ جی اگلا تھنا جو میں آپ بچا چاہتا رہا، پینڈو لوگ ہیں نا سی، تے پچھلے تھنا جو اینے والا تے اگلے تھنا جو اینے والا، یہ پھر تمہیں پتا تے آئی ہے نا جی۔ ایک کتب نو میں پوچھا جی یہ ہلدی جیڑی ہے گنڈیاں یہ مہنگیاں تے پیسی سستی، تے کہندا جی میں تے تمہیں سیاح سمجھدا تھا۔ میں کہ جی میں سیاح نہیں نا، تو ددے پوچھا نا پھر تمہیں پتا تے آئی ہے نا، وہ میں نہیں پتا میں پوچھنا پیا، آندا پھر یہیں تے نہ کرو۔ پتہ لگ گیا اپنی گل، ہلدی پیسی کیوں سستی ہے، وہ خالص نہیں، تے نخالص بنائی کیسے حاجیرہ، تے حاجیرہ حج بھی کیتے تے مہدی بلائی بے بات، تے کنگھی پھیرنا سے کنگھی بھی کو رکھی۔ ہونے دا ترجمہ ہی کریے، کھو کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، تے ننگا پنڈا حق مار دے لوکاں دے مکے جائیے، پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا۔
یہ دعا کرو یا اللہ جڑے حاجی کہہ رہے ہیں حج ہو جائے تے ٹھیک ہو جائے سارا نظام. کرم تے اللہ تسیں ہی کرنا ہے, اسی تے ترلا ہی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا جا رہا ہے یقول الانسان یوم این, او کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزارہ فرمایا کوئی گنجائش نہیں, کوئی بھاگنے کے مفار ہونے کی جگہ نہیں. کیا ہے پھر؟ الی ربک یومئذ مستقر, قرار کی جگہ ہے تو اللہ کے پاس. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, بندے کو بتا دیا جائے گا اس نے تساں اے اگے بھیجے تے اے پیچھے چھڈ کے آئے ہو, اے ظلم کر کے تسی آئے ہو تے اگے کرتوتاں تہاڈیاں ساری لسٹ ساڈے کول ہے. کی کرے گا بھائی؟ بل انسان والا نفس بصیرہ, بلکہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے, ہر بندے کو اپنے پانی کا علم ہے. ولو القوم, اگرچہ وہ معذرتیں پیش کرے, پتہ ہے میں نے یہ ساری خرابیاں کی ہوئی ہیں. حضرت صاحب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور ایک حدیث شریف میں بڑا خوبصورت ایک بیان ہے. وہ کیا بیان ہے؟ بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نے نا یاد کرائیں گے مسجد مکرمہ جو تو جوتی چکی سی نا, وہ پولا جمع گیا جی, وہ کلیری صاحب کی جوتی جڑی آہو میں جوتی سی, تے ایک چائنا دا سائیکل بھی تم سی تو مکرم تو چکیا سی, وہ جڑا کلیری صاحب نے سی آہو جی. اللہ فرمان کے میں معاف کر دیتا ہے, وہ خوش ہو جائے گا, اچھا اللہ معاف کر دیتا ہے, معاف. پھر بڑے بڑے آپ دسے گا جی میں وہ بھی کیتا سی, میں وہ بھی کیتا سی. شرم کر, یہ میرے اللہ کا کرم ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. وہ کرم ہے کہ ہماری برائیوں پہ پردے بھی ڈالتا ہے, معاف بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے. اس کا ایک خوبصورت لہجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بندوں کا رزق کبھی زیادہ کر دیتے ہیں, کبھی تھوڑا کر, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, لیکن بند نہیں کرتا. تو انہوں غلطی سمجھ لگی, تھوڑا کر دیا زیادہ کر دیا, کسی کو تاج سلطانی, کسی کو بھیک در در دے, میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے, بند نہیں کرنا. تو ارشاد فرمایا ولو القوم عذیرا, عذر بہانے پیش کرے اس کے بعد تو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں. لا تحرک به لسانک لتعجل بہ, یہ رسول پاک کو خطاب ہے. جب وحی کا آغاز ہوا نبی پاک جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ سبق بھول نہ جائے. تو اللہ نے پیار کے لہجے میں فرمایا سونے ہو تسی جلدی جلدی کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں کی خواہش ہے کہ میرے سبق کو لینا یاد ہو جائے. اگر اللہ نے ضمانت دی, گارنٹی دی, ارشاد ہوتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ, سونے ہوئے ساڈے ذمے میں تو یاد کرانا تے محفوظ کرانا. فائدہ کرانا, جب وحی کی تلاوت ہماری طرف آتی, جب وہ مکمل ہو جائے فتح پھر پڑھو. ثم ان علینا بیان, ہماری ذمہ داری ہے تو یاد بھی کراؤں گے تو بیان بھی اسی کراواں گے. رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوتی تو جوامع الکلم, کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے مقابلے میں مجھے عطا فرمائی ہیں. ان میں یہ ہے انما اوتی تو جوامع الکلم, جو فصل خطاب کا ملکہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میرے کسی بھائی بزرگ پیغمبر جناب سلیمان داؤد کو بھی نہیں دیا, جناب کلیم اللہ کو نہیں دیا, ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیا. آپ خطاب فرماتے دنیا حیران رہ گئی. اس دور کے بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے ادیب, امرؤ القیس, بڑے بڑے شعراء, بڑا کلام پیش کرنے والے سارے فارغ ہو گئے. حضرت حسان بن ثابت شاعر اسلام تھے, تو کسی نے اسے پوچھا ہم شعر نہیں پڑھ دے, کہنے لگے قرآن دے سامنے دال ہی نہیں گلتی پڑھنا کی. قرآن کلام ایسا ہے, آؤ اس کے ساتھ ہم محبت کریں. اور سورت کوثر ہی پڑھو, سب سے چھوٹی سورت. کی ہو گیا ظاہر صحیح ہے, ہی تو غلطی ہوئی ہے. سب سے چھوٹی سورت, او یار ایتھے او صحیح ہے, ایتھے ہوئی سور. چلو تو اسی طرح بند ہوئے, اللہ فضل کرے. تو بس کریے, چلو بس کر دینا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قبول کر لے, معاف کر دے, بیماروں کو صحت دے دے, ملک کی حفاظت فرمائے, تے اللہ سانو چھٹیاں کرن دی توفیق نہ دے.
ਫਸ ਗਏ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹमें ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ?